شانہ وتم برہانہ کی حمد و ثنا کے بعد آقا دو جہاں نور مجسم شفیع معظم جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد اسلام کے غیور اور ملت اسلامیہ کے بزرگوں نوجوانوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بندے کا جو تعلق ہے رب تعالیٰ کے ساتھ وہ سب سے زیادہ اس چیز پر ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے قوانین کو مانے، اللہ تعالیٰ کی ہر بات کو تسلیم کرے، اس کے پیارے حبیب کی بات کو تسلیم کرے۔ یہ تعلق ہے بندے کا اور رب کا۔ لیکن اس تعلق میں اگر کوئی غلطی ہو جائے، کوئی خرابی پیش آ جائے، تو پھر اللہ اور اس کے رسول نے ایک ہمیں وظیفہ بتایا ہے، فرمایا کہ تم میرے تعلق میں کوئی تم سے غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، تو تمہارے لیے وظیفہ یہ ہے کہ تم نے پھر استغفار کرنا ہے۔ پھر تم نے کیا کرنا ہے؟ استغفار والا وظیفہ کرنا ہے۔ ایک ہوتا ہے خوف اور ایک ہوتا ہے خشیت۔ خوف والے لوگ توبہ کرتے ہیں اور خشیت والے لوگ استغفار کرتے ہیں۔ اور توبہ کا لفظی معنی یہ ہے کہ آئندہ گناہوں سے باز آ جاؤں گا، آئندہ گناہ نہیں کروں گا۔ اور خشیت استغفار اس کا معنی یہ ہے کہ جو میں نے گناہ کر لیے ہیں، جو انجانے میں مجھ سے گناہ ہوئے ہیں، یا اللہ میں معافی مانگتا ہوں ان سے۔ تو رب تعالیٰ کا بندے کے ساتھ تعلق جو ہے وہ سب سے زیادہ تعلق ہوتا ہے، غلطی ہو جائے تو استغفار کرنا ہے۔ اور اتنا اللہ تعالیٰ نے یہ استغفار کو پسند فرمایا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں دن میں 100 مرتبہ استغفار کیا کرتا تھا، یعنی 100 مرتبہ۔ اور وہ والا استغفار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کرتے تھے جو ہم کرتے ہیں۔ ہمارا استغفار کرنے کا مطلب اور ہے، انبیاء کا استغفار کرنے کا مطلب اور ہے۔ وہ استغفار کریں تو ان کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ جی ہم استغفار اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے جو ماضی کے گناہ ہیں وہ ختم ہو جائیں، ان سے معافی مل جائے۔ تو استغفار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا پسند تھا۔ آپ 100 مرتبہ دن میں استغفار کرتے تھے، عبادت کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرتے تھے۔ اور جن لوگوں کے اندر خشیت ہوتی ہے نا، وہ ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں رب ناراض نہ ہو جائے، کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ اس کو راضی کرتے کرتے استغفار کرتے رہتے ہیں، استغفار کرتے رہتے ہیں۔ لیکن ہمارا یہ حال ہے کہ اگر کوئی برائی ہو جائے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ قدرت کا فیصلہ تھا۔ کوئی نقصان ہو جائے، کوئی ناکامی مل جائے تو یہ کس کا فیصلہ تھا؟ قدرت کا۔ ہم قدرت کے پیٹے ڈال دیتے ہیں۔ لیکن اگر کامیابی مل جائے تو پھر کہتے ہیں یہ میرا کمال ہے، میں نے محنت ہی بڑی کی ہے، میں صبح سے لے کر شام تک پڑھتا رہا ہوں، میں جناب فلاں کام کرتا ہوں، محنت بہت کی ہے۔ کامیابی اپنے ذمے اور ناکامی نعوذ باللہ اللہ کے ذمے ڈال دیتے ہیں۔ یہ ہمارا حال ہے۔ ایک دوست تھے، وہ انٹرویو کے لیے گئے تو وہ 1 دفعہ گئے ناکام ہوئے، 2 دفعہ گئے ناکام ہوئے، تیسری دفعہ کامیاب ہو کر جب واپس آئے تو اس سے کہا گیا کہ اب تیرا کیا بنا ہے؟ وہ کہتا میں اب کامیاب ہو گیا ہوں۔ تو ناکام کیوں ہوا تھا؟ وہ کہتا تھا ناکام اس لیے ہوا ہوں کہ قدرت کا فیصلہ تھا، قدرت نے یہ چاہا تھا۔ لیکن اب جو کامیاب ہوا ہوں نا، جیسے میں آفس کا دروازہ میں نے کھولا تو میں نے اپنے آپ کو ایکٹیو کر لیا کہ جو سوال پوچھے گا میں فوراً جواب دوں گا۔ اس نے 2-3 سوال مختصر سے کیے
اس نے کہا کہ پاکستان میں جو مینار پاکستان ہے، یہ مینار پاکستان کو تجویز کس نے کیا تھا؟ میں نے فوراً جواب دے دیا۔ اس نے دوسرا سوال کیا، میں نے فوراً جواب دے دیا۔ ناکامی جب لوٹ کر آیا ناکام ہو کر تو کہتا ہے کہ اللہ کا فیصلہ تھا، قدرت تھی، لیکن جب کامیاب ہوا تو کہتا ہے میں نے ایسے کیا، میں نے ایسے کیا، میں نے محنت ہی بڑی کی ہے۔ جو میں کرتے ہیں نا وہ ناکام، اصل میں وہ ناکام ہوتے ہیں۔ شیطان نے بھی میں کی تھی۔ وہ بابا بلے شاہ کیا فرماتے ہیں کہ پھلاں دا تو عطر بنا، عطراں دا تو کڈ دریا، اس وچ تو خوب نہا، مچھیاں وانگو تاریاں لا، پھر بھی تیری بو نہیں مکنی، پہلے اپنی میں مکا۔ جی یہ جب میں ختم ہو جائے گی نا تو پھر انسان جو ہے نا وہ عاجزی کا پتلا بن جائے گا۔ عاجزی رب کو بھی بڑی پسند ہے، اور ہم کہتے ہیں ناکامیاں اللہ تعالیٰ کے ذمہ ڈال دیتے ہیں کہ ہو سکتا ہے رب کو یہ منظور ہو، اور کامیابیاں کہتے ہیں نہیں میں نے فلاں کر دیا تھا، ایسا کر دیا تھا۔ لہٰذا ان چیزوں سے باہر آئیں، استغفار کریں زندگی میں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، فرمایا کہ جب اللہ کی مدد اور فتح آ چکی، جب اللہ کی نا فتح مکہ پہ اللہ کی مدد اور فتح آ پہنچی تو آپ لوگوں کو دیکھیں گے کہ گروہ در گروہ داخل ہوں گے یہ دین میں۔ یعنی پہلے ایک دو لوگ ہوتے تھے، لیکن جب فتح آ گئی نا، کامیابی مل گئی، اللہ کی مدد آ پہنچی، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ گروہ در گروہ لوگ دین میں شامل ہو جائیں گے۔ تو یا اللہ پھر ہم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، اللہ کی تسبیح بیان کرنی ہے اور استغفار کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ استغفار کرنا ہے۔ جب اللہ کی مدد آ جائے، جب اللہ کی طرف سے فیصلہ آ جائے، جب فتح مل جائے تو پھر کرنا کیا ہے؟ پھر ہم نے استغفار کرنا ہے۔ کیوں؟ اِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، اللہ تعالیٰ خوب معاف فرمانے والا ہے، اللہ تعالیٰ معافی دینے والا ہے۔ تو استغفار کا جو لفظ ہے نا یہ اپنی زندگی میں شامل کرے۔ جو بندہ استغفار کرتا رہتا ہے نا اس کے لیے آسانی ہو جاتی ہے، وہ پھر آسانی کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، وہ مطمئن ہو جاتا ہے، اس کا دل کو اطمینان مل جاتا ہے۔ جو غلطیاں ہو گئی ہیں ان پر استغفار کیا جائے ہم۔ اور جو چیز محنت کی ہوتی ہے اس کی قدر بھی ہوتی ہے۔ ایک آپ اپنے بیٹے کو 100 روپے دے دیں اور اس کو کہیں کہ یہ فلاں چیز لے لو یا کھا لو، یہ تمہارے ہیں، وہ رستے میں جائے اس کو پھاڑ دے اور پھر آ کر آپ سے مانگے ابو 100 روپے اور دو، وہ کہے گا پہلے 100 روپے کا کیا کیا ہے، میرا دل کیا تھا میں نے پھاڑ دیا ہے۔ تو وہ جتنے بھی اس کے پاس پیسے ہوں گے تو باپ پھر بھی اجازت نہیں دے گا کہ تو اور لے جا، وہ کہے گا کہ میں نے تجھے 100 روپیہ دیا، تو نے پھاڑ دیا ہے، نہ تو نے کھایا ہے، نہ تو نے کسی کا نفع دیا ہے، تو نے ضائع کر دیا ہے۔ مولانا رومی علیہ الرحمٰن نے بڑی پیاری مثال دی ہے، بڑی پیاری مثال دی ہے۔ جو محنت کر کے جو اللہ کی نعمتوں کا شکر کرتے ہیں، قدر کرتے ہیں، وہ پھر استغفار کرتے ہیں، وہ پھر شکر کرتے ہیں۔ آپ اندھے سے پوچھو نا آنکھوں کی قدر کیا ہے، آپ جناب معذور آدمی سے پوچھیں کہ ٹانگوں کی قدر کیا ہے، اس پر چلنا کتنی بڑی نعمت ہے۔ آپ جناب کانوں والوں سے پوچھو نا، جس کے کان سلامت ہیں، جس کو سارا کچھ سنائی دیتا ہے، اور جس کو نہیں سنائی دیتا اس سے جا کر پوچھو اس کی قدر کیا ہے۔ اور اس آنکھوں والوں سے پوچھو نا جس کی آنکھیں تو ہیں لیکن اس کی روشنی ختم ہو گئی ہے، اس کی روشنی ختم ہو گئی ہے۔ ہم شکر نہیں کرتے اللہ کی نعمتوں کا۔ اگر ہم ان نعمتوں کا شکر کریں گے تو پھر استغفار بھی زیادہ ہوگا، پھر ہم استغفار کریں گے۔ تو مولانا روم علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میں جاگیردار تھا، میرے پاس بہت مال و دولت تھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے نا ایسا کیا کہ میرا ایک بیٹا تھا تو وہ بے دریغ دولت اڑاتا تھا، اپنے دوستوں میں بانٹتا تھا، فضول خرچی کرتا تھا۔ تو میں نے کوئی چال چلی، ترکیب سوچی، گھر میں نا کنواں کھود لیا اور 4 پائی وہاں پہ لگا لی میں نے، اور اپنے بیٹے کو کہا کہ میں کنگال ہو گیا ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، بیمار بھی ہوں،
کہیں سے آنا لے کر آ، میں نے دوائی لینی ہے۔ بیٹے نے کہا ابا جی کوئی بات نہیں ہے، میرے بڑے دوست ہیں، میں ساری زندگی ان کو کھلاتا رہا ہوں، میرے ساتھ چلتے تھے، اٹھتے بیٹھتے تھے، کھانے اکٹھے ہوتے تھے ہمارے، وہ فیس بک والے بھی ہیں، وہ فلاں والے بھی ہیں، یعنی بڑے دلاسے دے کر وہ جناب آنا لینے گیا، دوستوں کے پاس پہنچا، دوستوں نے دے دیا، ابا کی تلی میں رکھا، ابا نے وہ آنا کنویں کے اندر ڈال دیا۔ بیٹا پریشان ہے، ابا نے کہا اور لے کر آ، بیٹا پھر گیا دوستوں کے پاس، اب دوستوں کو بھی پتہ چل گیا کہ یہ کنگال ہو گیا ہے، اس کے پاس کچھ نہیں بچا، کوئی تو دیکھ کر دروازہ بند کر لیتے، کسی نے جناب نمبر بند کر لیے کہ اب اس کے پاس کچھ نہیں، یہ مانگنے والا ہو گیا ہے۔ 3-4 مرتبہ کیا تو 5ویں مرتبہ مولانا روم فرماتے ہیں کہ اس نے پھر ایسا ہی کیا کہ وہ آنا کنویں کے اندر ڈال دیا۔ فرمایا اور لے کر آ، اب اس نے کہا کہ میرا اس شہر میں کوئی دوست بھی نہیں ہے، سارے جواب دے گئے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ میں دور شہر پر مزدوری کرنے گیا اور وہاں پر میں مزدوری کرنے لگا، صبح سے لے کر شام تک، بڑا مشکل ہوتا ہے جس نے اپنی زندگی میں کام نہ کیا ہو لیکن کام کرنا پڑ جائے۔ وہ کہتا ہے صبح سے لے کر میں نے شام تک اینٹیں اٹھائی، جناب مستریوں کا کام کرتا رہا، میرے ہاتھ پر چھالے بن گئے، میرا برا حال ہو گیا۔ مزدوری ملی تو میں نے ابا کی ہتھیلی پر رکھ دی، ابا یہ لو، ابا نے حسب معمول جیسے پہلے کرتا تھا اس نے کنویں کے اندر ڈال دیے۔ تو بیٹا چیخ اٹھا، کہتا ابا آپ نے دوائی نہیں لینی تو نہ لیں، لیکن آپ پیسے ضائع تو نہ کریں، میں صبح سے لے کر شام تک میں نے محنت کی ہے، آپ نے 1 منٹ لگایا ہے کنویں کے اندر ڈال دیے ہیں۔ تو ابا فرمانے لگا یہ میں نے کوئی نیا کام تو نہیں کیا آج، یہ 6 دن پہلے بھی ہو گیا، میں ایسا ہی کر رہا ہوں، آج تو چیخا ہے، تجھے کیوں تکلیف ہوئی ہے؟ اس نے کہا پہلے میں دوستوں سے لے کر آتا تھا، آج میں خود کما کر لایا ہوں، آج میں محنت کر کے آیا ہوں، آج میں نے صبح سے لے کر مزدوری کی ہے۔ تو ابا فرمانے لگا یہی تو بات بیٹا میں تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ تو جو بے دریغ دولت میری اڑاتا ہے نا، یہ میں نے محنت کر کے کمائی ہے، میں نے کسی سے نہیں لی، محنت کر کے مزدوری کر کے کمائی ہے، لیکن تو بے دریغ۔ تو میرے عزیز مولانا روم نے ہمیں سمجھایا ہے کہ جو اللہ نے آنکھیں دی ہیں نا، یہ ہماری کوئی محنت نہیں ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، اور ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ شاید یہ ہمارا حق ہے، ہمیں ملنا تھا، حالانکہ حق کوئی نہیں ہے، یہ اللہ کا فضل سمجھیں، اس کی رحمت سمجھیں کہ ہمیں اللہ نے سلامت رکھا ہے، اس نے آنکھیں دی ہیں، ہم سمجھ لیتے ہیں یہ ہمارا حق ہے، جناب شفا یابی یہ ہمارا حق ہے، نہیں میرے عزیز، اس نے نبیوں کو بیمار کر دیا، بیماریوں میں مبتلا رکھا، تو صحیح سلامت چلا پھرتا ہے، تیری زبان سلامت ہے، آنکھیں سلامت ہیں، تیرے کان سلامت ہے، تو اللہ کا فضل سمجھ، اس کی رحمت سمجھ، ورنہ 1 منٹ نہیں لگتا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ میری محنت ہے، میں نے ایسے کیا ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ترمذی کے اندر حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے، یہ آپ حدیث سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہماری محنت کیا ہے، کہ اللہ کا فضل ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن ایک ایسے شخص کو لایا جائے گا جس نے 500 سال بغیر ریاکاری کے عبادت کی ہوگی، یعنی اس کی عبادت میں ریاکاری شامل نہیں ہوگی، دکھاوت شامل نہیں ہوگا، 500 سال 5 دن عبادت ریاکاری کے بغیر کرنا بڑا مشکل ہے۔ جو تہجد پڑھتے ہیں نا، وہ 6 لوگوں کو بدا نہ دینا تو اس کا وہ تہجد پڑھی نہیں جاتی، مشکل ہو جاتا ہے۔ ریاکاری کے بغیر عبادت کرنا یہ بڑا مشکل کام ہے، یہاں پہ 500 سال عبادت کی اس نے بغیر ریاکاری کے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ قیامت والے دن آئے گا تو رب تعالیٰ فرشتوں کو فرمائے گا، فرشتوں اسے میرے فضل سے جنت میں داخل کر دو، میرے فضل سے۔ جب فرشتے لے کر جانے لگیں گے وہ کہے گا یا اللہ تیرا فضل ٹھیک ہے، لیکن میں نے 500 سال عبادت کی ہے، یہ میری عبادت بھی تو ہے نا، بغیر ریاکاری کے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا یہ بات ہے تو انصاف کر لیتے ہیں، توجہ ہے آپ کی جی، انصاف کر لیتے ہیں۔ جب اس نے کہا نا کہ یا اللہ یہ میری عبادت ہے، بغیر ریاکاری کے کی ہے میں نے، تو رب تعالیٰ نے فرمایا پھر انصاف کر لیتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ ایسا کرو، اس کی بائیں آنکھ کی جو روشنی ہے نا، بائیں آنکھ کی، اس کو ایک پلڑے میں رکھو، اور 500 سال کی عبادت بغیر ریاکاری کے دوسرے پلڑے میں رکھو۔ جب حضرت امیر معاویہ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب ایسا ہوا تو وہ جو آنکھ کی روشنی والا پلڑا تھا نا وہ بھاری ہو گیا، عبادت والا پلڑا ہلکا ہو گیا۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے تو میری ایک آنکھ کی روشنی کا شکر نہیں کیا، اس نے کیا مل پایا ہے، اس کو پکڑو جہنم میں داخل کرو۔ یہ اپنی عبادت کی بات کر رہا تھا کہ میں نے ریاکاری کے بغیر کی عبادت، میں نے جب کہہ دیا کہ میرے فضل سے کوئی جنت میں جائے گا، یہ حقیقت بات ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے تھے کہ میرے عمل مجھے جنت میں نہیں لے کر جائیں گے، اللہ کے فضل سے میں بھی جنت میں جاؤں گا۔ جی تو اللہ کا فضل ضروری ہے۔ جب اللہ فرمائے گا نا کہ اس کو جہنم میں لے کر جاؤ، اس نے کیا کیا، میری آنکھ کی روشنی کے جناب شکر نہیں کر سکا، جب اس کے لیے فیصلہ یہ ہوگا تو وہ شخص کرے گا یا اللہ میں بھول گیا تھا، میں نادان تھا، میں بھول گیا تھا، میں استغفار کرتا ہوں، استغفار کرتا ہوں۔ رب تعالیٰ فرمائے گا جو استغفار کرتا ہے تو پھر میں اس کی توبہ قبول کر لیتا ہوں۔ فرشتوں ایسا کرو جو استغفار کرتا ہے نا اس کو جنت میں داخل کر دو۔ جی اس کو کہاں داخل کرو، جنت میں۔ تو میرے عزیز جب استغفار کیا جائے گا، اور استغفار کرنے سے جنت ہی نہیں ملے گی بلکہ سورہ نوح کی آیت نمبر 10، 11 اور 12 کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، آپ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَقُلُّ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، کہ جو استغفار کرے۔ جب نوح علیہ السلام کی قوم پر 10 سالی پڑی تھی نا، کچھ نہیں تھا، تو قوم حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئی، کیا نوح ہم کیا کریں، ہماری کچھ کھانے کو نہیں ہے، 10 سالی ہے، نہ پانی ملتا ہے نہ کھانے کے لیے ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ تم استغفار کرو، استغفار کرو، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تمہیں آسمان سے بارش نازل کرے گا تمہارے اوپر۔ استغفار کرنے سے کیا ہوگا، آسمان سے بارش نازل ہوگی۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں بیٹے بھی عطا کرے گا اور مال بھی عطا کرے گا۔ جی کیا کرنے سے، استغفار کرنے سے اللہ بیٹے بھی دے گا اور تمہاری مال سے مدد بھی کرے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہارے لیے باغ بنا دے گا پھلوں کے، کیا کرے گا، اور تمہارے لیے نہریں بنا دے گا۔ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، تمہیں کیا ہوا ہے کہ اللہ کی عزت حاصل نہیں کرتے تم۔ جی اللہ تعالیٰ جب ہم استغفار کریں گے تو اللہ تعالیٰ بیٹے بھی عطا کرے گا اور مال بھی عطا کرے گا۔ حدیث سنی، حضرت امام حسن کے پاس ایک شخص آیا، وہ کہنے لگا حضور میرے لیے آپ دعا کریں، میرے پاس اولاد کوئی نہیں ہے۔ تو حضرت امام حسن فرمانے لگے میں تجھے ایک وظیفہ بتاتا ہوں، یہ تو وظیفہ کر۔ اس نے کہا حضور کون سا وظیفہ، حضرت امیر معاویہ بھی پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت امام حسن فرمانے لگے تو استغفار کیا کر، تو کیا کیا کر، استغفار کیا کر۔ وہ کہنے لگا حضور میں استغفار کروں گا دوبارہ کب آؤں، یعنی استغفار کروں تو دوبارہ کب آؤں۔ یہاں پہ بھی لوگ پیر صاحب کے پاس جاتے ہیں، اب تو نعوذ باللہ یہ وعظ و نصیحت کرنا بھی بڑی ضروری ہوتی ہے، معاشرے میں یہی کچھ رہ گیا ہے۔ اب پیروں نے وہ تویز لکھتے نہیں ہیں بلکہ وہ تویز چھپا کر رکھ لے ہوئے ہیں، اور کوئی ایسے ہیں کہ جنہوں نے موریں تیار کر لی ہیں کہ کوئی بھی آئے مور لگا دی اور چلے جاؤ، اور کہتے ہیں اس کو کہ یہاں سے آپ نے دوسری جگہ نہیں جانا، یہاں پہ رہنا ہے۔ حضرت امام حسن کیا فرماتے ہیں، فرماتے ہیں یہ وظیفہ لے جا، استغفار تم نے پڑھنا ہے۔ عرض کی حضور میں دوبارہ کب آؤں، آپ نے فرمایا جب تجھے اللہ 10 بیٹے دے گا نا پھر دوبارہ آ جانا۔ کتنے بیٹے، جب اتنا کہا تو امیر معاویہ کھڑے ہو گئے، حضور آپ نے بڑا دعویٰ کر دیا ہے کہ 10 بیٹے ملیں گے تو پھر آنا۔ حضرت امام حسن فرمانے لگے یہ میں نے دعویٰ نہیں کیا، یہ میں نے تو دعویٰ کیا ہی نہیں ہے۔ خاموش ہو گئے اتنا کہہ کر۔ حضرت امیر معاویہ فرماتے ہیں وہ کئی سالوں کے بعد واپس لوٹا اور آ کر کہنے لگا حضرت امام حسن کو
کہنے لگا حضور آپ نے مجھے جو وظیفہ بتایا تھا نا، خدا کی قسم ہے میرے 10 بیٹے ہیں اس وقت میرے 10 بیٹے ہیں اور سارے سلامت ہیں اللہ کی طرف سے، اللہ کے حکم سے، اللہ کے فضل سے۔ حضرت امیر معاویہ فرمانے لگے اے حسن تو نے وظیفہ بتا دیا، بیٹے بھی مل گئے، مجھے بتاؤ یہ وظیفہ کہاں سے لیا تھا، مجھے بھی پتا چلے۔ حضرت امام حسن فرمانے لگے یہ میں نے قرآن سے لیا ہے، سورہ نوح کی آیت نمبر 10، 11 اور 12۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے جو استغفار کرتا ہے میں بیٹے عطا کرتا ہوں اور مال بھی عطا کرتا ہوں۔ جی تو استغفار کرنے سے نہ صرف توبہ قبول ہوتی ہے، معافی ملتی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ دولت بھی عطا کرتا ہے اور بیٹے بھی عطا کرتا ہے، اللہ اولاد سے بھی نوازتا ہے۔ تو میرے عزیز جی اپنے اندر یہ بھی شامل کریں، استغفار کثرت سے کریں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب مجھے زخم ہوا نا، چوٹ لگی، آخری وقت تھا، نزا کا عالم تھا، اور وہ عمر کے جس کے لیے کیسو کسرا کے بادشاہ بھی کانپتے تھے۔ جی جب رب رسول کی باری آتی تھی تو نا اپنے آپ کو خشیت میں مبتلا کر لیتے تھے، ڈرتے تھے، سکڑ جاتے تھے۔ حضرت عمر کے پاس جب چوٹ لگی، زخم ہوا، تو دیگر صحابہ آپ کے ارد گرد جمع ہو گئے اور کہنے لگے عمر آپ کیوں رو رہے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود آ کر کہنے لگے حضور آپ کیوں روتے ہیں؟ آپ کا دنیا سے جانا بھی با کمال ہے، آپ نے جس طرح وفا کی ہے وہ بھی بڑی با کمال ہے، آپ نے کلمہ پڑھا تو وہ بھی با کمال پڑھا ہے، حضور کی حفاظت کی تو وہ بھی بڑی با کمال کی، لیکن روتے کس بات سے ہیں، ڈرتے کس بات سے ہیں؟ حضرت عمر فاروق فرمانے لگے کہ لوگوں کو میری نیکیوں کا پتہ ہے، لوگوں کو میری نیکیوں کا پتہ ہے، لیکن میری برائیوں کو کسی کا نہیں پتہ۔ جو میرے اندر برائیاں ہیں نا وہ مجھے پتا ہے، میں نے کیا گناہ کیے ہیں یہ مجھے پتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اللہ کی بارگاہ میں جاؤں تو اللہ فرمائے عمر تو نے فلاں بھی گناہ کیا ہے، فلاں کو بھی بھوکا رکھا تھا، فلاں کا بھی حق مارا تھا، اے عبداللہ تجھے میری نیکیاں تو یاد ہیں لیکن جو میرے گناہ ہیں وہ تمہیں نہیں نا یاد۔ تو حضرت عمر فاروق ڈرتے تھے، استغفار کرتے تھے، توبہ کرتے تھے، اور آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کر کے مراقبہ کرتے تھے، ایک طرف اللہ کی نعمتیں رکھتے اور ایک طرف استغفار رکھتے کہ میں نے اس نعمت کا استغفار کیا یا نہیں، میں نے اس نعمت کا شکر ادا کیا یا نہیں۔ میرے عزیز جب ہم نعمتوں پر شکر کریں گے، استغفار کریں گے تو پھر معاملہ کافی حد تک درست ہو جائے گا۔ ایک عورت مانگنے والی تھی، بھیک مانگتی تھی، وہ بادشاہ کے محل میں آئی، بادشاہ کو پسند آ گئی وہ عورت، بادشاہ نے نکاح کر لیا، 8 کنیزیں اس کی خدمت میں لگ گئی، وارے نیارے ہو گیا، عزت مل گئی، نکاح ہو گیا، بادشاہ کے محل میں رہنے لگی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ روتی ہیں، ڈرتی ہیں۔ کنیز پوچھے کہ اب تو آپ بڑی ہو گئی ہیں، اب بادشاہ کی آپ بیوی ہیں، ملکہ بن گئی ہیں، اس کے باوجود بھی روتی ہیں، کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ اسی بات سے تو میں روتی ہوں، اسی بات سے تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ جو اللہ نے مجھے دے دیا میں اس قابل نہیں تھی، جی میں تو مانگنے والی تھی، میں عام عورت تھی، میری کوئی شناخت نہیں تھی، کوئی پہچان نہیں تھی، لیکن آج جس اللہ نے مجھے اس منصب پر فیض کر دیا ہے میں اسی بات کا شکر کرتی ہوں، روتی ہوں، استغفار کرتی ہوں۔ تو میرے عزیز ہم اس قابل نہیں ہیں کہ جو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہوا ہے، اگر ہم اپنی نیکیاں دیکھیں تو میرا نہیں خیال کہ ہمیں نیکیوں کی وجہ سے یہ عزت ملی ہوئی ہے، بلکہ یہ اللہ کے فضل سے نہیں ملی ہوئی ہے۔ جی جس کے اندر شعور بھی ہو، عقل بھی ہو، اس کے باوجود بھی وہ عملی میدان میں نہیں آتا تو میرے عزیز وہ بھی گھاٹے میں ہے، وہ نقصان میں ہے۔ عقل والا آدمی، شعور والا آدمی، اس کو چاہیے کہ وہ واپس پلٹے، عملی میدان میں آئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو واعظ کرنے والا ہے، لوگوں کو واعظ کرنے والا ہے، بیان کرنے والا، نصیحت کرنے والا، اور اس سے مراد ہر وہ ممبر پر بیٹھنے والا مولوی نہیں ہے، بلکہ ہر وہ شخص ہے جو نصیحت کرتا ہے، باپ بیٹوں کو نصیحت کرتا ہے تو وہ بھی ہے، جی بڑا بھائی چھوٹوں کو کرتا ہے تو وہ بھی ہے، ماں بیٹیوں کو کرتی ہے تو وہ بھی ہے، استاد اپنے شاگردوں کو کرتا ہے تو وہ بھی ہے، ہر وہ شخص مراد ہے کہ جو اپنے چھوٹوں کو نصیحت کرتا ہے، لوگوں کو واعظ کرتا ہے۔ قیامت والے دن جو سننے والے ہوں گے نا وہ جنت میں چلے جائیں گے۔ کہاں جائیں گے؟ جنت میں۔
لیکن وہ جب جنت میں جانے لگیں گے نا تو ایک ایسے شخص کو دیکھیں گے کہ جو جہنم کے دروازے میں کھڑا ہوگا. وہ پوچھیں گے تو ادھر کیوں کھڑا ہوا ہے؟ تو ہمیں بتاتا تھا نماز پڑھو، عبادت کرو، ذکر و اذکار کرو، فلاں کرو، یہ کرو، اور ہم تو جنت میں جا رہے ہیں، تو ادھر کھڑا ہوا ہے. وہ کہے گا آئے افسوس، میں تجھے کہتا تھا لیکن خود عمل نہیں کرتا تھا. جی تمہیں نمازوں کا کہتا تھا لیکن میں نماز نہیں پڑھتا تھا. تمہیں روزوں کا کہتا تھا، تمہیں کہتا تھا غریبوں کا حق نہیں مارنا، تمہیں کہتا تھا جھوٹ نہیں بولنا، لیکن میں خود یہ کام کرتا تھا. میرے عزیز، اگر ہم سمجھاتے ہیں تو سب سے پہلے ہم بھی عمل کریں. ہم اس میدان میں آئیں. شعور ہونے کے باوجود، علم ہونے کے باوجود بھی اگر ہم اس طرح کے کام نہیں کریں گے تو پھر جہنم کے مستحق ہو جائیں گے. توبہ استغفار بڑا ضروری ہے. حضرت موسیٰ کلیم اللہ، اللہ کے پیارے نبی، آپ فرماتے ہیں کہ بارش نہیں ہو رہی تھی، قوم میرے پاس آئی اور آ کر کہنے لگی حضور دعا کریں اللہ بارش نازل کر دے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو رب تعالیٰ کی طرف سے ندا آئی، اے موسیٰ، اے میری پیاری کلیم اللہ، تیرے گروہ کے اندر ایک ایسا مجرم ہے، ایسا گناہگار شخص ہے، جب تک وہ نہیں نکلے گا میں بارش نازل نہیں کروں گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اپنے گروہ کو مخاطب ہو کر کہ جو بھی شخص ہے مجرم گناہگار وہ اس جہاں سے نکل جائے. اب وہ شخص بیٹھا ہوا ہے، جس کی بات ہو رہی ہوتی ہے اس کو پتہ ہوتا ہے یہ میری بات ہو رہی ہے، اس کا معلوم ہوتا ہے. اب وہ شخص کہنے لگا یہ بات تو میری ہو رہی ہے، گناہگار تو میں ہی ہوں، پاپی میں ہوں. وہ اندر ہی اندر اب کہنے لگا یا اللہ میں گناہگار ہوں، اگر میں سب کے سامنے نکلا تو میرا راز فاش ہو جائے گا. اے اللہ میں نے بڑے گناہ کیے، دل ہی دل میں خیال کیا، دعا کی، استغفار کیا، توبہ کی، یا اللہ آئندہ گناہ نہیں کروں گا، آپ معافی دے دے، آئندہ کے بعد گناہ نہیں کروں گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سنا نہیں ہے جس کو میں کہہ رہا ہوں وہ باہر نکل جائے. مجمع پر راشا طاری ہے، خوف طاری ہے، سکتہ طاری ہے کہ ابھی تک کوئی بندہ باہر نہیں نکلا، بارش نہیں ہو رہی. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کہ میں اللہ سے پوچھ کر اس کا نام لے لوں گا، پھر سارے لوگوں کے سامنے رسوائی ہوگی، ذلت ہوگی، ابھی اٹھ کر چلا جائے. لیکن وہ بندہ ہے کہ بیٹھا ہوا ہے. اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ آئندہ کے بعد گناہ نہیں کروں گا، استغفار کیا، معافی مانگی. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ معافی مانگ رہا ہے، میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے ہی لگا تھا، اتنی دیر میں بارش ہونی شروع ہو گئی. بارش شروع ہو گئی. میں نے عرض کیا یا اللہ ابھی وہ بندہ باہر بھی نکلا، بارش شروع ہو گئی ہے. رب تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ پہلے جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی تھی اب اس نے مجھ سے صلح کر لی ہے، معافی مانگ لی ہے، اب اسی کی وجہ سے بارش نازل ہو رہی ہے، اب اسی کی وجہ سے بارش نازل ہو رہی ہے. حضرت موسیٰ، یہ لطف والی بات ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرنے لگے یا اللہ مجھے بھی نام بتاؤ اس کا، وہ کون ہے؟ رب تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ جب وہ پاپی تھا، جب گناہگار تھا، جب اس نے مجھ سے صلح نہیں کی تھی، جب معافی نہیں مانگی تھی، استغفار نہیں کیا تھا، اس وقت میں نے نام نہیں بتایا، اب کیسے بتا سکتا ہوں؟ جی، اور رب تعالیٰ تو پردے ڈالتا ہے، وہ کہتا ہے میرا بندہ کہیں چھپ کر نا تنہائی میں اپنا مسلح بات کر لے اور استغفار کر لے، بس مجھ سے صلح کر لے. میرے عزیز جب صلح کر لیں گے تو دنیا میں تو کامیاب ہو جائے گا، کامیاب ہو جائے گا. بنی اسرائیل کا بھی ایک شخص تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ترمذی کے اندر، حضور فرماتے ہیں کہ وہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں آیا، کہنے لگا حضور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آ کر کہنے لگا یا اللہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، مال و دولت ختم ہو گیا، غربت آ گئی ہے، مجھے کچھ عطا کر. رب تعالیٰ نے فرشتوں کی ڈپٹی لگائی، فرشتوں اسے جو کہتا ہے دے دو، جو مانگتا ہے دے دو. فرشتوں نے اسے نوازا، غیبی مدد کی، اس کا کاروبار اس طرح وسیع ہوا کہ مال زیادہ ہو گیا. اب وہ پھر اللہ کو بول گیا، پھر معافی، استغفار، عبادت ختم. جس طرح ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے جتنی دولت بڑھتی ہے اتنی عبادت سکڑ جاتی ہے، اتنی عبادت کم ہو جاتی ہے. کاروبار وسیع ہے تو عبادت کم ہے. اب اس کا بھی یہی حال ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تو بھول ہی گیا ہے، اس کو پکڑو، اس کا مال ضبط کرو، نقصان کرو اس کے کاروبار میں. پھر غربت میں مبتلا ہو گیا، پھر روتا ہوا رب تعالیٰ کی بارگاہ میں آیا.
فرشتے کہنے لگے یا اللہ جی یہ جو اب آیا نا شخص یہ تیرے خوف سے نہیں آیا، یہ تجھ سے ڈر کر نہیں آیا، اس کا مال غرق ہوا ہے نا تو یہ محبت مال کی لے کر آیا ہے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا مجھے بھی پتا ہے، رب تعالیٰ کو پتا ہے نا، سینوں کی باتیں جانتا ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے مجھے بھی پتا ہے، لیکن جو کہتا ہے نا دے دو، فرشتے دے دیتے ہیں 3-4 مرتبہ، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 70 مرتبہ اس نے توبہ کی اور 70 مرتبہ کیا۔ اب فرشتے کہنے لگے یا اللہ اب کس لیے یہ آیا ہے؟ رب تعالیٰ نے فرمایا دروازے کھول کر دیکھو، اب یہ مال کی محبت نہیں لے کر آیا، اب مجھ سے ڈر کر آیا ہے، اب میرے خوف سے آیا ہے، اب استغفار کرتا رہا ہے، اب تنہائی میں بیٹھ کر نا مجھے پکارتا رہا ہے کہ یا اللہ میں کتنا بد نصیب ہوں کہ میں نے 70 مرتبہ توبہ کی، 70 مرتبہ توڑی، یا اللہ اب میں سچی توبہ کرتا ہوں، سچا استغفار کرتا ہوں، یا اللہ آئندہ دے دے، اس کے بعد میں گناہ نہیں کروں گا، اس کے بعد کچھ نہیں کروں گا۔ حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جب اتنا کہا نا تو فرشتوں نے کہا یا اللہ اب کیا دے گا؟ پہلے تو دولت دیتا تھا، پہلے روپے پیسہ دیتا تھا، اب کیا دے گا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اب میں اسے دولت نہیں دوں گا بلکہ اس کے لیے جنت کا فیصلہ کر دوں گا، اب اس کو جنت میں داخل کر دوں گا۔ میرے عزیز جب ہم استغفار کریں گے، استغفار کریں گے، پھر اولاد میں بھی اضافہ ہوگا، پھر مال میں بھی اضافہ ہوگا، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا استغفار کرو گے اولاد میں بھی اضافہ ہو جائے گا، مال میں بھی اضافہ ہو جائے گا، اور تمہارے لیے جنت کا بھی فیصلہ ہو جائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔